بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ اسلامی واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ سب سے پہلے جس شخص نے تقدیر کے انکار کی بات کی وہ معد جہنی ہے۔ میں اور حمید بن عبد الرحمن حمیری دونوں سفر پر نکلے، یہاں تک کہ مدینہ پہنچے۔ ہم نے آپس میں بات کرتے ہوئے کہا، کاش ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی شخص سے ملاقات ہو جائے تو ہم ان سے اس نئے فتنے کے متعلق پوچھیں گے جو ان لوگوں نے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ خوش قسمتی سے ہماری ان سے یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جب وہ مسجد سے نکل رہے تھے ملاقات ہو گئی۔ پھر میں نے اور میرے ساتھی نے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا۔ میں نے یہ اندازہ لگا کر کہ میرا ساتھی بات کرنے کی ذمہ داری اور حق مجھے سونپ دے گا، عرض کیا، ابو عبد الرحمن، کچھ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن میں غور و فکر اور تلاش و جستجو کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے اور امر معاملہ از سرے نو اور ابتدائی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جب تم ان سے ملو اور تمہارا ان کے ساتھ آمنا سامنا ہو تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے بری و بیزار ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کی قسم کھاتا ہے عبداللہ یعنی اللہ کی، اگر ان میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر ڈالے تو جب تک وہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہیں لے آتا اس کا یہ خرچ کرنا مقبول نہ ہوگا۔ پھر انہوں نے حدیث بیان کرنی شروع کر دی اور کہا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ اس دوران ایک شخص آیا جس کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے، اس کے بال بہت زیادہ کالے تھے، وہ مسافر بھی نہیں لگتا تھا اور ہم لوگوں میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہ تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا کر بیٹھ گیا۔ پھر کہا، اے محمد، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اس نے پھر پوچھا، اور اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ شریف کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے پھر پوچھا، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو دیکھنے کا تصور اپنے اندر پیدا نہ کر سکو تو یہ یقین کر لو کہ اس کی عبادت کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جواب پر کہتا جاتا تھا کہ آپ نے درست فرمایا، اور ہم اس پر حیرت کرتے تھے کہ یہ کیسا عجیب آدمی ہے کہ وہ خود ہی آپ سے پوچھتا ہے اور خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس نے پھر پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا، اس کی علامت نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس وقت حالت یہ ہوگی کہ لونڈی اپنے مالکن کو جنے گی۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ ننگے پیر چلنے والے، ننگے بدن رہنے والے، محتاج بکریوں کے چرانے والے ایک سے ایک بڑھ کر ایک اونچی عمارتیں بنانے میں فخر کرنے والے ہوں گے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس واقعے کے 3 دن بعد ملے
تو آپ نے فرمایا عمر کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ پوچھنے والا کون تھا؟ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہارے پاس تمہیں دین کی بنیادی باتیں سکھانے آئے تھے۔ مزید اس طرح کے اسلامی واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔